نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله صدق الله العظيم. محترم سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود آج عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے. بے حیائی بدکاری کی کوئی حد نہ رہی، زناکاری مکاری عیاری عام ہوتے چلی گئی، گانے باجے عام ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں آج ہر جگہ ہر شہر ہر قصبے میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے. مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ان مہلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی، اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا کر یورپی تہذیب تمدن کو اپنا لیا، ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کے تمام نشو و فراز نمایاں ہے. اگر آپ ان کو اسلام کی شریعت اسلامیہ کسوٹی پر تولے تو آپ ہرگز نہیں کہیں گے یہ تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی یا ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت کی یا شریعت محمدیہ سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ یہ مذہبی تہذیب و تمدن کا بدنما مجسمہ ہے. اے بنت حوا، تو اپنی تاریخ الٹ کر دے. تمہیں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا تھا، زندگی کی بھیک تجھے نہیں دی جا رہی تھی. تیرے تولید کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. تو ادھر پیدا ہوئی، ادھر تیرے لیے گلا تیار کیا جاتا اور تیرے اوپر 100 من مٹی ڈال دی جاتی. غرض ہر طریقے سے تو ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، اور تو ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولو، ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولو. سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے کہ ترانے گنگنا رہی تھی، مگر ایسے پرخطر دور میں ایک مہتاب نبوت طلوع ہوا، حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ کی بشارت پوری ہوئی، محبوب کبریا کی آمد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دیا اور تیرے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا جس گھر میں جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے سلام بھیجتے ہیں. اے بنت حوا، تو رحمت کا پیکر ہے، تو اپنے وجود و ہستی کو مٹا سکتی ہے، تو حسن کا پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. مگر تو اپنی عزت و آبرو کی عصمت پر اور عصمت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی. تو بازار گھر کی زینت ہے، بازار میں تیرے لیے گھومنا زیبا نہیں. تو تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، تو تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب تم نے اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا اور تیرے اعمال اچھے تھے، تیرے اخلاق کردار اچھے تھے اور تو مثل خدیجہ الکبریٰ ماں بن گئی تھی، تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، مفکرین محدثین پیدا ہوئے، حفاظ و قرہ پیدا ہوئے، ائمہ و خطبہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ تیری ہی گود سے انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن اے بنت حوا، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، جب سنیما تو دیکھنے لگی، جب گلے کی زینت دوپٹے کو گلے کا ہار دے دیا، گلے سے گلے ملنے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تم نے پسند کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، تو تیری گود سے فرعون و حامان جیسے فتلوگ پیدا ہوئے، دین کے دشمن پیدا ہوئے، باطل کی حمایت کرنے والے رئیس آدم پیدا ہوئے، بے نمازی پیدا ہوئے، قبر کے پجاری پیدا ہوئے. اے بنت حوا، اگر تو کسی کی بیٹی ہے تو تیرے سر میں عصمت کی چادر ہونی چاہیے. اگر تو کسی کی بہن ہے تو تیرے ہاتھوں میں عصمت کا کنگن ہونا چاہیے. اگر تو کسی کی ماں ہے تو تیرے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے. اگر تو کسی کی بیوی ہے تو سینوں میں وفا کے لو ہونے چاہیے. اے بنت حوا، افسوس ہے تجھ پر، شیطان کیسے غالب آ گیا، تو کس کے بہکاؤ میں آ گئی، اسلامی تہذیب و تمدن کو کیوں تو بالا طاق رکھ دیا، تم نے یورپ کے تہذیب و تمدن کو کیوں اپنا لیا. ایک دور تھا کہ تیری گود سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے تھے، تیری زبان حمد و ثنا میں مشغول رہتی تھی، مگر آج تیری زبان پر بے حیائی کی باتیں ہیں، غیبت کی باتیں ہیں. اے بنت حوا،
آج سے 14 سال قبل سر اٹھا کے دیکھ عورتوں نے کیا کارنامے انجام دیے. حضرت سمیہ کو دین کے خاطر شہید کر دیا گیا. اگر تجھے حق و صداقت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت عائشہ صدیقہ کو. اگر تجھے اثار و قربانی دیکھنی ہے دیکھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو. اگر تجھے جود و سخا دیکھنی ہے دیکھ حضرت ام سلمہ کو. اگر تجھے حیا دیکھنی ہے دیکھ فاطمہ الزہرا کو. اگر تجھے سیرت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت ام کلثوم کو. تجھے فخر کرنا چاہیے حضرت سمیہ کی شجاعت پر, حضرت فاطمہ کے حیا پر, اور حضرت عائشہ صدیقہ کی صداقت پر, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اثار و قربانی پر, مگر تم نے ان تمام کو فراموش کر دیا. اے بنت حوا, آج ضرورت ہے اصلاح کے معاشرے کی, آج ضرورت ہے ٹیپو سلطان کی, صلاح الدین ایوبی کی, نور الدین زنگی کی. تو سوال یہ ہے کہ کیسے پیدا ہوں گے؟ جب تو اپنے اعمال کو ٹھیک کر لے گی اور جب تو یورپی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دے گا تو آج بھی تیری گود سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا, نور الدین زنگی پیدا ہوگا. گویا کہ ہر طرح کے دین کے داعی اور توحید کے ڈنگا بچانے والے پیدا ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو پکڑو, سنت نبوی کے دامن کو تھامو, جب تمہیں کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی. میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.